حضور آج کل یہ کافی بحث چلی ہوئی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، میں نے کئی یہ پروگرام دیکھے ہیں اچھا کہ یہ ایسٹرل باڈی کے اوپر جی وہاں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کا آپریشن ہو رہا تھا یا وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا ہے آپریشن ٹیبل پہ اور ڈاکٹر نے یہ کام کیے ہیں. دوسری طرف وہ سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ان کے دماغ کی اپنی اختراع ہے، اس طرح کا. حضور کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھی یہ کتابیں پڑھی ہیں، جی ان کا جائزہ لیا ہے، اور مجھے تو اس میں کوئی ٹھوس حقیقت دکھائی نہیں دی. جو مخالفانہ کتابیں ہیں وہ بھی پڑھی ہیں. اصل واقعہ یہ ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے ایک شخص کا تجربہ عالمگیر ہوا کرتا ہے، اور جو انفرادی تجربے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص سلوک کے نتیجے میں ہوں، وہ یکساں عالمگیر تجربے نہیں ہوتے بلکہ انفرادی الگ الگ ہوتے ہیں. جو کتابوں میں ذکر ملتا ہے اس میں عالمگیریت پائی جاتی ہے. مذہب کا کیسا ہی ہو، اخلاق کا کیسا ہی ہو، کوئی ظالم ہو، بد کردار ہو یا معصوم ہو، ہر ایک کا ایک ہی تجربہ بتا رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جزا سزا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور مرنے کے بعد جو واقعات ہونے ہیں ان کی ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے. نفسیاتی لحاظ سے زندگی اگر دماغ میں ابھی اٹکی رہ گئی ہو اور کلینکل ڈیتھ ہو جائے، یعنی ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے جو وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں جس پر ڈاکٹر کہہ دیا کرتا ہے کہ مر گیا، اس کو کلینکل ڈیتھ کہتے ہیں، جو لازماً نہیں کہ حقیقی موت ہو. کیونکہ کلینکل ڈیتھ کے واپس زندگی میں تبدیل ہونے کے کئی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں اور ڈاکٹرز تسلیم کرتے ہیں. تو وہ جو باتیں ہیں ان کو میں جھوٹی نہیں کہتا، مگر وہ کلینکل ڈیتھ اور ڈیتھ کے درمیان جو برزخی حالت ہے اس سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. اس میں روح کا شعور آنکھ سے نہیں دیکھتا، کان سے نہیں سنتا، بلکہ وسیع تر ہو جاتا ہے. تو ایسٹرل باڈی جو آپ نے لفظ کہے ہیں جی اس کا کچھ نہ کچھ اطلاق ممکن ہے، اور وہ مرنے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عالم رویا میں جو دنیا کے نظارے اور سیریں ہیں اس کو بھی ایک قسم کے ایسٹرل باڈی کی سیر قرار دیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا تجربہ یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میں کمرے میں بیٹھا، وہ کاغذات دیکھ رہا تھا، کچھ لکھ رہے تھے، تو دیوار سے باہر، یعنی ویسے کشفی حالت نہیں تھی، اسی حالت میں یہ دیکھا کہ باہر جو سین ہے اس میں جمعدارنی آئی ہے. وہ کوڑا اٹھا کر جس طرح صاف کر کے لے جاتے تھے اس کی بجائے وہ ایک کونے میں چھوڑ کر دھوکہ دے کر انہوں نے صفائی کر دی ہے تو وہ باہر نکل جاتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے باہر نکل کے دیکھا تو بینے ہی اسی طرح وہ کوڑا ایک اس کونے میں اکٹھا تھا جہاں آپ نے اس کو دیکھا. اس کو آپ نے کوئی کشفی حالت قرار نہیں دیا بلکہ ایک نفسیاتی تجربہ کے طور پر پیش فرمایا ہے. اور وہ جو تجربہ ہے وہ کئی دفعہ عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے. اس کا مذہبی قدروں سے یا اعلیٰ اخلاقی قدروں سے تعلق نہیں، اس کا نفسیاتی قدروں سے تعلق ہے. نفسیاتی لحاظ سے بعض روح وہ وسیع تر شعور حاصل کرتی ہے، اور اس پر امریکہ میں خاص طور پر جو ڈیوک یونیورسٹی ہے اس میں بہت تجربے ہوئے ہیں اور وہ شائع بھی ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی، بعض نوبل لاریٹس کو بھی شامل کیا ہے. ایسٹرل باڈی کو کہتے ہیں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس، OBE. جی اس کا نام ضروری نہیں ایسٹرل باڈی رکھا جائے، وہ کہتے ہیں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس. آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس میں انہوں نے مختلف ڈچز کھودی اور مختلف ڈچز کے مختلف کونوں پر بعض ایسے تجربے کیے جس سے اس روح کا تعلق ثابت ہو سکتا تھا، اور اس میں سائنٹسٹ بھی شامل تھے. اور جو تجربے کیے گئے ان کو ایک ایسی تھرڈ پارٹی نے الگ لکھ کے محفوظ رکھا
जिसका ना तजुर्बा कराने वालों से कोई ताल्लुक था, ना तजुर्बा करने जिन पर हो रहा था उनसे, ताकि दोनों का इल्म उस पर कोई असरअंदाज ना हो। ये मकसद था। उनमें से एक तजुर्बा यह था कि एक शख्स को साथ उसका कुत्ता बहुत हिलाया गया था, इतना कि एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक कायम हो गया। उसको उन्होंने, जो थर्ड पार्टी थी तजुर्बा करने वाली, उन्होंने इस शख्स को सिर्फ ये पैगाम दिया, उसको नहीं बताया कि क्या है, कुत्ता है या कैसा है। ये बताया कि तुम, एक डिच है उसके फलां कोने पर, फलां जगह है, उस पर अपने आप को सोचो कि मैं वहां हूं, और इस तस्वुर में अपने आप को खो दो। तो कुत्ता जो एक और कोने में बिठाया गया था, उसमें थोड़ी सी हरकत पैदा हुई और चूं चां उसने की। उसके बाद वो उठाया, पहले एक कोने पे गया, वहां उसको चैन नहीं आया, फिर दूसरे पे गया, फिर चैन नहीं आया, इस कोने पर आके बैठ गया और वहां उसको चैन मिल गया। तो ये एक दफा नहीं, कई दफा ऐसा तजर्बा किया। बाज़ दफा मिस हुआ, लेकिन जितनी दफा कामयाब हुआ, इसको उन्होंने, जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है, उसकी रूह से परख कर देखा तो कतई तौर पर यह साबित हुआ कि इत्तफाकी हादसात नहीं है। इत्तफाकी हादसात के नतीजे में अगर 1000 में से एक दफा यह वाक़या होना चाहिए, तो मुख्तलिफ आदमियों पर जब तजर्बे हुए तो 100 में से 30 या 40 दफा ऐसा वाक़या हुआ। तो इसलिए ये तो कतई तौर पर साबित हो गया, और साइंटिस्ट ने इसको मॉनिटर किया है। तो ये मुराद नहीं है कि रूह यहाँ से छोड़कर कहीं निकल जाती है। ये मुराद हो सकती है कि रूह की जो हिस्सियात का दायरा है, वो जिस्म के दायरे से वसीतर है, और वहाँ तक उसकी रसाई है अपने जिस्म से ताल्लुक़ कायम रखने के बावजूद। अगर ये दुरुस्त है, जैसा कि साइंटिस्ट अब तक जो बयान कर चुके, मैं फिक्शन की बातें नहीं कर रहा, टेलीविजन की किस्सों में तो बहुत सी कहानियाँ आ जाती हैं, मैं वो वाक़यात बयान कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ जाके प्रोफेशनलों से गुफ्तगू भी की है, उनसे छानबीन की है, क्रॉस एग्जामिन किए है, तो उनको मैंने बिल्कुल इस मामले में मुनसिफ पाया है, बिल्कुल सच्चाई पर कायम रहकर तजर्बे कर रहे हैं। वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी का, उससे साथ बैठकर मेरी मजलिस भी हुई थी, और भी उनके तलबा थे। तो मैं इसलिए अपने ज़ाती मुशाहिदे पर बता रहा हूँ कि उनमें मैंने कोई धोखाबाजी की आमिज़श नहीं देखी, और बहुत ही एहतियात से वो आलमी गवाहों की मौजूदगी में तजर्बे करते हैं। तो ये तजर्बे बता रहे हैं कि वो जो मौत के बाद के जो वाक़यात हैं, उनका ताल्लुक़ इसी रूही सिफ्त से है, जिसने जिस्म को छोड़ा नहीं था, बल्कि उसकी जो ज़ाहिरी शऊर जब तकरीबन ख़त्म हुआ है, तो रूह का अंदरूनी शऊर जो है वो बेदार होकर ज़्यादा वुसअत इख्तियार कर गया है, और क्राइसिस के वक्त ये ज़्यादा मुमकिन है। समझे? जी। और फरमाइए, आप फरमाइए।